حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے رہنے والے تھے۔ بغداد میں قحط پڑ گیا، بڑا سخت، عرصہ دراز تک بارش نہ ہوئی۔ آپ کی خانقاہ کے سامنے، گھر کے سامنے ایک کریانے کا دکاندار تھا، کریانہ کی دکان چلایا کرتا تھا۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے التجا کی کہ دعا فرمائیں، اللہ کریم باران رحمت نازل کرے۔ آپ نے فرمایا جاؤ کریانے والے کو جا کے دعا کرواؤ۔ انہوں نے آکھیا حضور یہ کہ بیانے ہو، کریانے والے کو دکان دعا کرائیے، دعا تسی کرو نا۔ آپ نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں جائیں اور جا کے اس سے دعا کروائیں۔ انہوں نے آکھیا حضور ٹھیک ہے، تہجدنی نماز بھی پڑھنا ہے، نماز بھی مسجد وچ جا کے ماشاءاللہ پڑھنا ہے، داڑھی شریف بھی اس رکھی ہے، ساری گلاں مننے ہاں، لیکن جڑا تساں نا مقام ہے اس نا تے نہیں نا، تسی دعا کرو۔ آپ نے فرمایا تانوں بارش نال غرض ہے؟ بارش نال غرض ہے نا، میں جڑی گل پیا کرنا وہ نہیں مننے ہو، میں آنا جاؤ دعا کراؤ۔ چلے گئے، حضرت معروف کرخی کے کہنے پہ اس کریانے والے دکاندار کے پاس چلے گئے۔ سب حضرات جا کے سارا ماجرا بیان کیا، وہ رونے لگ گیا۔ اس آکھیا زہے نصیب میں کتھے تے معروف کرخی کتھے تے مینوں آکھیا نے دعا نہ، رو پے اور رو کے آپ نے فرمایا مینوں تے لفظ بھی سدھے نہیں آنے، میں تے ربنا بھی نہ بول سکنا۔ انہوں نے آکھیا حضور اسی تے آ گئے ہاں، حضرت صاحب فرمایا حاضر خدمت ہو گئے ہاں۔ الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے، تلفظ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن تلفظ کا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ چند قرۂ کرام جو قاری حضرات ہیں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔ قاری حضرات گئے ایک درویش صوفی کے پاس اور اسے جا کے کہا بڑے تکبر سے، بڑے غرور سے کہ تیرا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، تجھے تو لفظ ہی ٹھیک پڑھنے نہیں آتے۔ آپ کو بڑا دکھ ہوا ان کی باتوں کا، ان کے متکبرانہ لہجے کا۔ تھوڑی دیر گزری، سامنے ایک دریا تھا، انہوں نے کپڑے اتارے اور وہ جو لنگوٹا شنگوٹا ہے وہ باندھ کے تو دریاؤں میں چھلانگ لگائی۔ گرمیوں کے دن تھے، بے چلو نہا لیں، تھوڑا سا ٹھنڈک ملے۔ ایک شیر آیا تو انہیں سارے نے کپڑے نچا کے نس گیا، شیر کپڑے چاہ کے دوڑ گیا۔ بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے ولی نے اس شیر کو بلایا اور شیر کو بلا کے فرمایا اساں نے پرونے مہمان ان تے پرونیاں نال تے مہماناں نال کم نہیں کری نا، انہوں نے کپڑے واپس کر۔ شیر نے وہ کپڑے انہیں واپس کیے، انہوں نے کپڑے پہنے۔ آپ نے وہاں ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا تسا لفظ سدھے کیتے میں دل سدھا کیتا ہے۔ تلفظ ٹھیک ہونے چاہیے لیکن تلفظ کا تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ قرائے حضرات سے معذرت۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس چیز کے دائی ہیں، لیکن یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے جو میں نے آپ حضرات کو سنایا ہے۔ بہرحال وہ گئے معروف کرخی کے پاس، جا کے کہا حضور دعا کریں۔ آپ نے پہلے تو معذرت کی، پھر ان کے اصرار پہ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے۔ ابھی ہاتھ چہرے پہ واپس نہیں آئے کہ کالے کالے بادل آسمان پہ نمودار ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش برس پڑی اور پورے علاقے میں ندیاں بہہ گئیں، جل تھل ہو گیا۔ باقی لوگ گھروں کو چلے گئے، جو چند صاحب نظر تھے وہ حضرت معروف کرخی کے پاس گئے اور جا کے عرض کی حضور او کوئی نماز کوئی فالتو پڑھنا ہے؟ بڑے پریشان آ رہا بھئی تساں دعا نہیں منگی، اساں کی کریانے والے کو تساں بھیجیا ہے، دکاندار کو بھیجیا ہے، او کوئی تہجد نہیں نماز فالتو پڑھنا ہے، کوئی ایک نماز فالتو پڑھنا ہے، کیا گل ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا 10 سال ہو گئے ہیں میرے گھر کے سامنے اس کی کریانے کی دکان ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں، غریب آدمی ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے کبھی ملاوٹ کر لوں، کبھی ڈنڈی مار لوں، کبھی سودا مہنگا بیچ لوں، اس کا بھی دل کرتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں 10 سال ہو گئے ہیں اس نے جب بھی گاہکوں کو سودا بیچا ہے سچ بول کے بیچا ہے۔
جب بھی سودا بیچا ہے سچ بول کے بیچا، اس نے خدا کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کی، اس نے کبھی کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کی، اس نے امانت میں خیانت نہیں کی۔ 10 سال سے میں یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوں، جو سچ بول کے سودا بیچتا ہے، جو امانت میں خیانت نہیں کرتا، جو اللہ کے حکموں کو پامال نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا میرے دوستوں اور میرے بھائی؟ یہ ساری چیزیں خدا کو پسند ہیں۔ اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ وہی ولی ہے آج کل کے زمانے میں کہ جس نے اللہ کے حکموں کی تعمیل کی ہے، امانت میں خیانت نہیں کی اور مخلوق خدا سے پیار کیا ہے۔ اور ولایت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ والا ہونا اور کس چیز کا نام ہے؟ یہی تو چیزیں ہے۔ بہرحال بات گزشتہ جمعے پہ عرض کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومتی خزانہ وہ ذاتی جاگیر بن جائے گا، ذاتی جاگیر بن جائے گا قومی خزانہ، الامانۃ مغنمن، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، والزکوٰۃ مغرمن، زکوٰۃ کو مسلمان چٹی سمجھنے لگ جائیں گے، ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، لعنہ آخر هذه الامت اولها، امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پہ لعن طعن کریں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، 20 سال کے چھوکرے ہیں، 18 سال کے چھوکرے، اور وہ امام غزالی پہ بات کر رہے ہیں، حضرت با یزید بستامی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پگڑی اچھال رہے ہیں، کوئی کسی صحابی کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ 18 سال کے چھوکرے، 20 سال کے چھوکرے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایسے عظیم ہستیوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جن کے بارے میں بات کرنا بھی بے ادبی ہے، اور جن کی شانیں اتنی اونچی ہیں کہ وضو کر کے، کپڑے پاک کر کے، زبان کو طہارت دے کے جب تک بات نہ کی جائے، ان کی شان میں بات کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ آج وہ لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اذا ظہرت القینات، جب گانا گانے والیاں سر عام میدانوں میں، سر عام گراؤنڈوں میں، سر عام بازاروں میں وہ گانا گائیں گی، اور لوگ ان کے گانا سن کے خوش ہوں گے، اور لوگ گانے کو انٹرٹینمنٹ سمجھیں گے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ سنا رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، اگلا جملہ بہت بڑا جملہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر، ساد القبیلہ ارذلہم، قوم کا جو سردار ہے نا وہ سب سے بڑا کمینہ ہوگا، سب سے بڑے گنڈے کو لوگ اپنا سردار مانیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب ایسے حالات میری امت پہ آ جائیں تو پھر انتظار کرنا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ زَلْزَلَةً خَسْفًا وَمَسْخًا وَكَسْفًا، اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھی چلے گی، اس وقت انتظار کرنا زلزلہ آئے گا، انتظار کرنا زمین پھٹے گی اور لوگ اس میں دھنس جائیں گے، زمین پھٹے گی، پوری بلڈنگیں نیچے چلی جائیں گی۔